متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کے 11ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں پڑھنے میں ہمارے درمیان بھائی ہیں وہ پڑھیں گے۔ خدا کے زندہ مقدس پاک کلام میں کچھیوں مرکوم ہے۔ متی 18 دی آیا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ خدا کا زندگی بخش کلام پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ سب کہیں خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ یہ جو آیت ہم نے آج کلام خدا میں سے پڑھی ہے، ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس کلام پر آج ہم نے غور کرنا ہے، کیا کہ ابن آدم جو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، آ چکا ہے کہ پھر آئے گا؟ آقا چلا گیا ہے، اب نہیں آئے گا، اب دعوت کرنے آئے گا۔ اس لیے ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خدا آدم سے بہت پیار کرتا ہے، انسان سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے خدا کو انسان بننا پڑا، اس کو جسم لینا پڑا، اس کو ہماری خاطر زمین پر آنا پڑا۔ کیوں آنا پڑا؟ کیونکہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں؟ آپ سب لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ جو پیار نہیں کرتے وہ چلے گئے ہیں، جو پیار نہیں کرتے وہ ابھی تک آئے نہیں۔ خدا آج بھی ان سے پیار کرتا ہے، وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ اپنا کام تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا، باغ عدن میں رکھا، تو خدا نے اسے بہت پیار کیا، اس کے ساتھ بہت باتیں کی، رفاقت رکھی، اس کو بہت سمجھایا، اور خدا نے کہا آدم۔ جب آدم بولا تو خدا نے جب آدم کو آواز دی تو آدم نے خدا کو کیا کہا؟ تو بتا سکتا ہے؟ خدا کا نام لے کر آدم نے کہا ایل۔ خدا کا نام باغ عدن میں جب خدا اور آدم رہتا تھا کہا ایل۔ خدا نے کہا آدم۔ وہ ایک دوسرے کے نام سے بلاتے تھے، ان سے رفاقت رکھتے تھے، آپس میں ان کی محبت تھی۔ لیکن خدا نے آدم کو بتایا آدم میں تجھے بتاتا ہوں ہر چیز تیرے لیے کھانے کے لیے اچھی ہے، لیکن اس کے درمیان ایک درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، جس نے تو نے کھایا تو مرا۔ کیا کہ خدا انسان کی ہلاکت چاہتا ہے؟ موت چاہتا ہے؟ بربادی چاہتا ہے؟ بیماری چاہتا ہے؟ نہیں، خدا ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ زندگی چاہتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ انسان بن کر آیا کہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آدم نے پھل کھایا اور خدا کے
سے نکل گیا۔ اس کے بیٹوں نے جب ہدیہ نذرانہ لے کر گئے تو کہاں لے کر گئے؟ رات کے اندر وہاں خدا کا گھر تھا، یہاں آدم ایل کے نام پر عبادت کرتا تھا۔ پہلی عبادت گاہ عراق میں، وہاں ہابل اور قائن ہدیہ لے کر گئے، وہاں مذبح بنایا گیا اور ایل کے نام سے عبادت کا آغاز ہوا۔ ابھی ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، استثنا اس کا 18واں باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر پڑھیں۔ بھائی طارق کے ساتھ، بھائی طارق ہے آپ کا نام؟ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مگر وہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلائے یا فالگیر یا منتری گنجنات کاشنا جرمال جادوگر یا جنات کا آشنا رمال یا ساخر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مگر کرتے ہیں، اور ہی کے مکروہات کے ثواب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قوموں میں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتے ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنا نہ دیا، اور خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اب خدا نے مقدس موسیٰ کو تیار کیا، کیوں کیا؟ اس سے پہلے ہم ابھی مقدس موسیٰ سے پہلے کی باتیں سنیں گے، کیونکہ ایل کے نام سے عبادت ہو رہی تھی۔ جب آپ دیکھتے ہیں مقدس ابراہیم کو، اس کو خدا نے کسبیوں کی اور سے بلایا۔ اگر ہم پیدائش اس کا 12واں باب کا مطالعہ کرتے جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانیں گے، خدا نے ابراہیم کو کسبیوں کی اور سے بلایا کیونکہ اس کا باپ بت پرستی کرتا تھا، بتوں کو مانتے تھے، بت پرستی عروج پر تھی۔ اس لیے خدا نے ابراہیم کو کہا تو اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کو چھوڑ، میں تجھے ایک ملک دوں گا اور تو وہاں جا کر میری پرستش کرنا، میں تجھے قوموں میں سرفراز کروں گا، جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جو تجھے لعنت دے گا میں اس کو لعنت دوں گا۔ وہ نکل کر جب گیا تو اس سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے جب یعقوب پیدا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں پیدائش 28 باب اس میں لکھا ہے جب یعقوب جا رہا تھا تو راستے میں اس کو رات ہو گئی
اور وہیں لیٹ گیا اور اس نے ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور جب سو گیا تو رات کو کیا دیکھتا ہے رویا میں کہ آسمان سے ایک سیڑھی زمین پر ہے، فرشتے چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اس نے صبح اٹھ کر اس پتھر کو کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا۔ جب تیل ڈالا تو اس جگہ کا نام بیتل رکھا، یعنی کہ بے ترتیب مذبح۔ خدا کا گھر بے ترتیب مذبح، بے ترتیب پتھر کو لیا جس کی کوئی شکل نہیں، جس کی کوئی ترتیب نہیں۔ مذبح کا مطلب ہے بے ترتیب، خدا کا مذبح۔ اس لیے وہ بیت ایل سے دعا کرنے لگا، لیکن شیطان دشمن ابلیس نے لوگوں کے اندر گھس کر ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا کہ یہوہ خدا جو ایل کے نام پر اپنی عبادت کرواتا ہے، میں بھی اپنا نام ایل ہی دے دیتا ہوں۔ کیونکہ دشمن ابلیس نے پہلے آسمان پر خدا سے مخالفت کی، اس نے اپنا تخت خدا سے اونچا لگانے کی کوشش کی، لیکن خدا نے زمین پر گرا دیا۔ اس نے زمین پر بھی آ کر وہی کام کیا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب میں دیکھتے ہیں، وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ وہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جب بت پرستی عروج پر پہنچ گئی تو مقدس یعقوب کا بیٹا یوسف مصر میں جاتا ہے۔ وہاں جا کر یہوہ کے نام پر عبادت کرتا ہے اور کہتا ہے میرا خدا یہوہ خدا ہے، ایل شدائی ہے، چھڑانے والا ہے۔ پھر خدا نے مقدس موسیٰ کو چنا اور اس نے کہا تو مصر میں جا اور میرے لوگوں کو وہاں سے نکال۔ کیا مقدس موسیٰ خدا کے پاس کوئی حرم پر گیا تو خدا نے کہا موسیٰ جو ملک میں تجھے دیتا ہوں وہاں جا اور ان میں جا کر وہاں کیا کرنا، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں، لیکن میرے لوگوں کو سکھانا کہ وہ ایسے کام نہ کریں، وہ بت پرستی نہ کریں، وہ فالگیروں کو نہ مانیں، وہ منتریوں کو نہ مانیں، وہ جادوگروں کو نہ مانیں، ان کو اپنا خدا نہ مانیں۔ لیکن بنی اسرائیل قوم جب نکل کر اس ملک میں گئی تو خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ وہاں جب تو نے جانا ہے تو کیا کرنا ہے، وہاں کی ہر ایک چیز کو نست و نبود کر دینا ہے، مال مویشیوں کو مار دینا ہے، ہر ایک انسان کو مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے، وہاں جا کر رہنا۔ اگر ہم نیا گھر لیتے ہیں، اپنے گھر کی کیسے صفائی کرتے ہیں، پرانی چیزوں کو نکال دیتے ہیں، ہر گندی چیز کو دور کر دیتے ہیں۔ خدا کو بت پرستی سے نفرت تھی، اس نے کہا موسیٰ تو ایسا کر، تو بنی اسرائیل قوم کو میرے لوگوں کو لے چل اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو نست و نبود کر دے، وہاں کے مال مویشیوں کو ختم کر دے، وہاں کی ہر ایک چیز کو نست و نبود کر دے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم ایسا نہ کیا۔ اس
وہاں جا کر مصری عورتوں سے شادی کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں سول بادشاہ کو حکم دیا کہ تجھے فتح ہوگی اس ملک میں جہاں تو جنگ کرنے کو جا رہا ہے، وہاں کے مال مویشیوں کو ختم کر دینا، جتنی بھی عورتیں ان کو ختم کر دینا۔ اس نے جا کر فتح کی اور مال مویشیوں کو لے آیا۔ لیکن سموئیل نبی جب اس کے پاس آئے اور اس نے جانوروں کی آواز سنی، اس نے کہا سول یہ کیا؟ اس نے کہا ان کو میں نے خدا کے حضور قربان کرنے کے لیے رکھا ہے۔ لیکن سموئیل کہتا ہے خدا تجھ سے ناراض ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہمارے لیے ہے کہ ان کو ہم نے قربان کا کے لیے کیا کہ اپنے درمیان بھی نہیں لانا تھا۔ لیکن اس نے اس کو نہ مانا اور خدا کے حضور وہ رد کیا گیا۔ جب رد کیا گیا، اسی طرح بنی اسرائیل قوم نے خدا کی نہ سنی۔ اور دیکھو خدا کا بندہ سلیمان نبی، اس نے بت پرست عورتوں سے شادی کی اور ان کے کہنے پر مذبح بنائے، بتوں کو دیوتوں کی پرستش کی۔ خدا ناراض تھا۔ جب خدا کو اچھا نہ لگا تو خدا نے موسیٰ سے کہا میں تیرے درمیان زمین تیرے جیسا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں رکھوں گا، اور جو میں اسے حکم دوں گا وہ کہے گا اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا۔ جسایا 9 بار چھٹی آیت سے لے کر آگے پڑھے تو لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور وہ امجد کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح کے حق میں کہتا ہے جب خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے اس نے آ کر اعلان کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، جو باپ مجھ سے کہتا ہے وہ میں آپ سے کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو باپ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو اس نے آ کر اعلان کیا اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، اے محنت اٹھانے والوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ کیونکہ دنیا کے بت پرست دیوتا جادوگر آپ کی رہائی نہیں بن سکتے، آپ کو نجات نہیں دے سکتے، آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تم اس کا پیچھا کرتے ہو، تم ان کے آگے جھکتے ہو، لیکن میں اس لیے آیا کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے۔ اس وقت خدا نے آدم سے بہت پیار کیا، اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اس نے اپنے پیاروں کو بھیجا، لیکن بنی اسرائیل قوم اس وقت کے لوگوں نے ان کی نہ سنی۔ لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ میرے بیٹے کی سن لیں گے۔ آج بھی ایسا ہے، آج بھی لوگ گمراہ ہیں، آج بھی لوگ بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج لوگ پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے آ کر کہا اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا کا بندہ یسایہ کہتا ہے وہ تمہاری خاطر کچلا گیا،
ہم نے شفا پائی۔ خداوند یسوع مسیح پر جیسے کوڑا اس کے بدن پر لگتا تھا اور اس کے بدن سے گوشت جب نکلتا تھا، جب اس کے بدن سے خون جاری ہوتا تھا تو ہماری شفاؤں کا ہماری بیماریوں کا خاتمہ ہوتا تھا۔ جیسے جیسے اس کے بدن پر گھوڑا چلتا تھا، ایک بیماری کے اندر جتنی بیماریاں تھی ختم ہوتی جاتی تھی۔ اس نے ہماری خاطر مار کھائی، اس نے 1:40 کوڑے کھائے، ابھی صلیب پر نہیں گیا اور اس نے سب بیماریوں اور کمزوریوں اور بیماریوں کو ہم سے دور کر دیا۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ بات کیا ہے؟ گناہ کے سبب سے بیماری کے سبب سے موت، یہ تینوں کام ابلیس کرتا ہے۔ وہ آ کر ہماری سوچ کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ ہمارے اندر آ کر سما جاتا ہے، وہ ہمیں گمراہ کر لے جاتا ہے، ہم سے وہ کام کرواتا ہے جو خدا کو اچھے نہیں۔ لیکن خدا کو ہم سے پیار ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسوع نے صلیب پر نہیں گیا، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے منہ پر تماچے مارے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا اور وہ کچلا گیا، اس لیے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کہتا ہے، اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، خداوند کا روح مجھ پر ہے، میں قیدیوں کو چھڑانے آیا ہوں، میں بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں کو آزاد کروانے آیا ہوں، سب میرے پاس آؤ، میری سنو، میں آپ کے لیے آیا ہوں، جو کوئی میری سنتا ہے میں باپ کی طرف سے کہتا ہوں۔ ابھی خداوند یسوع مسیح صلیب پر جاتے ہیں تو دیکھو وہ کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر۔ بنی اسرائیل قوم اپنی خطاؤں کی خاطر، اپنی بدکاری کی خاطر، اپنی خطاؤں کی خاطر کیا کرتی تھی؟ میڑوں کو ذبح کرتی تھی، بکروں کو ذبح کرتے تھے، قربان کرتے تھے، اس لیے کہ ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، اور دوسرا کلمہ اور کلموں میں سے آخری کلمہ جو بولتا ہے، تمام ہوا۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں، کہتے ہیں تمام ہوا، میں نے بیماریوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، میں ان کی خاطر قربان ہو رہا ہوں، میں ان کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، اے باپ ان کو معاف کر، ان کی خطائیں معاف کر۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو دور کر کے اور جب جان دے دیتا ہے تو اس سے فقی فریسی یہودی لے کر اسے دفن کر دیتے ہیں، جب زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور فقی فریسی بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں، اس دھوکے باز نے ہمیں جیتے جی کہا میں مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھوں گا، ہمیں اجازت دے ہم اس کی قبر پر پہرے دار بٹھا دیں اور اس کی قبر پر بھاری پتھر رکھیں اور مور کر دیں تاکہ اس کے شاگرد آئیں اور اسے اٹھا کر لے جائیں اور کہیں کہ وہ زندہ ہو گیا۔ لیکن بادشاہ نے حکم صادر فرما دیا
जैसा तुम चाहते हो जाओ करो। लेकिन उन्होंने भारी पत्थर रखा, पहरेदार बिठा दिए और उस पर मोहर कर दी। और देखो आसमान से फरिश्ता उतरा और उस पत्थर को लुढ़का दिया। पहरेदार घबरा गए, हरासा हो गए, परेशान हो गए, डर गए और बेदिल होकर गिर गए और डर कर भाग गए। लेकिन अगले दिन मरियम मगदलीनी औरतों को साथ लिए हुए और शिगिर्द अपने दोस्तों को साथ लिए हुए यीशु की कब्र पर आते हैं। मरियम मगदलीनी कहती है, हमारे लिए पत्थर कौन उठाएगा, हमारे लिए कौन कब्र के अंदर जाएगा। लेकिन जब वहां आती हैं और हाँफती हुई, कांपती हुई, दौड़ती हुई, कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, जब कब्र के पास आती है तो देखती है कि कब्र के मुंह से पत्थर लुढ़का हुआ है। जब देखकर कहती है, हाय हमारे खुदावंत को कोई उठा कर ले गया है। लेकिन वहां खुदा आप फरिश्ते की शक्ल में कहता है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। अगर हम, वक्त बहुत कम है, अभी हम क्लोज करते हैं, अगर इसको खोलें कम से कम बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इस हवाले को देखेंगे। मुकाशफा की किताब, खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, ज़हीरा पितमस में बैठा हुआ डरा हुआ लोगों का जलील किया हुआ लोगों की शिद्दत सह रहा है और क्या देखता है कि एक जवान को, जिसकी आंखें आग के शोला की तरह है, जिसके मुंह से दो धारी तलवार के आग तरह निकलती है और उसके पांव पीतल के और उसकी पोशाक सफेद है और उसका चेहरा नूर की तरह चमकता है। कहता, जब मैंने आवाज देने वाले की तरफ अपना मुंह फेरा तो मैंने देखा और उन्हें मुंह गिर गया। तो मैंने सुना, वो कहता है, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। आज मैं इस कलीसिया के लिए, गिरजा कॉलोनी के लिए बहुत गहरा कलाम कहता हूं। बुजुर्गों को और माँ को अपने बेटों की तरबियत करने की सख्त जरूरत है। उस वक्त खुदा को आदम पर तरस आया, उसने नबी भेजे, उसने अपने पैगंबर भेजे, उसने अपने रसूल भेजे, उसने अपने बेटे को भेजा ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, उसके कुर्बान होने से हम गुनाहों को तर्क करके आजाद हो जाएं, उसके जी उठने से हम जिंदगी में दाखिल हो जाएं। अगर आज के कलाम पर आप लोग गौर ना करेंगे तो आप उससे तरह गुनाह की हालत में कोई आपके लिए कुर्बान नहीं होगा और कोई आपके लिए मार नहीं खाएगा और कोई आपके लिए ये नहीं कहेगा कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, क्योंकि जो बुत हैं
وہ اٹھتے نہیں بلکہ سوئے رہتے ہیں، وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے۔ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ جب کوئی کلام کا پیغام آتا ہے وہ یہ نہ جانے یہ عام شخص ہے، کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔